اگر میں آپ سے کہوں کہ امریکہ نے ایران میں جو جنگ لڑی وہ اپنی ملٹری سے زیادہ ایک شخص کی مصنوعی ذہانت پر لڑی تو آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن یہ سچ ہے کیونکہ اس شخص کی مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے اگر میں آپ سے کہوں کہ امریکہ نے ایران میں جو جنگ لڑی وہ اپنی ملٹری سے زیادہ ایک شخص کی مصنوعی ذہانت پر لڑی تو آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن یہ سچ ہے کیونکہ اس شخص کی مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ کی فوج نے ایران میں قیامت برپا کر دی اور ایسے اہداف کو نشانہ بنایا جو توقع میں بھی نہیں تھے، کسی کے گمان میں بھی نہیں تھے، اور اتنی درستی سے نشانہ بنایا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ اور اب یہ بات شاید چھپی رہتی، لیکن ایک معاملہ ایسا سامنے آیا کہ اس کا نام بھی سامنے آ گیا اور اس بات کی تصدیق بہت ہی اعلیٰ ترین امریکی حکام نے کر دی۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ اے آئی کا ایک ٹول ہے جس کا نام ہے گروک، اور یہ ایلون مسک کی کمپنی نے تیار کیا تھا۔ اسی گروک اے آئی کی بیسس پہ بہت سارے حملے تیار کیے گئے اور کیے گئے امریکہ کی جانب سے۔ اس کے لیے ایک اسپیشلائز سسٹم گروک اے آئی کا دیا گیا ایلون مسک کی کمپنی کی جانب سے امریکہ کی ملٹری کو، معاون سسٹم اس کو کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے امریکہ کی ملٹری نے بہت سارے حملے پلان کیے۔ بہت سارے کتنے؟ 2000 سے زائد، اور یہ محض 96 گھنٹے کے اندر 2000 سے زائد حملے کیے گئے، اور آپریشن ایپک فیوری میں اس کا بہت ہی مؤثر استعمال کیا گیا۔ اب یہ بات شاید چھپی رہتی ہے اور ایلون مسک کا نام کہیں سامنے نہیں آتا، جو دنیا کے سب سے امیر شخص ہیں اور اب ارب پتی سے کھرب پتی ہو چکے ہیں، اور ان کا نام شاید کبھی سامنے نہیں آتا۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ ایک کیس ان کی کمپنی کے خلاف ہو گیا، کیونکہ ان کی کمپنی ایک بہت بڑا ڈیٹا سینٹر چلا رہی تھی اور بہت بڑے پیمانے پہ بجلی وہاں کھینچ رہی تھی، استعمال کر رہی تھی، اور وہاں پہ کچھ ماحولیاتی تحفظ کی جو تنظیمیں تھیں جو اس کے تحفظ کو یقینی بناتی ہیں ماحول کے، وہ سامنے آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ ماحول کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے ان کے ڈیٹا سینٹر کی وجہ سے۔ اور یہ معاملہ جب عدالت میں گیا تو عدالت نے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس، امریکی محکمہ انصاف کو بلا لیا، ان کو کاغذ کے ساتھ بلا لیا، ان کو دلیل کے ساتھ بلا لیا، اور ان کو کہا کہ آئیے آپ بتائیں کہ یہ یہاں پہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اب جب یہ کارروائی چل رہی تھی عدالت میں تو وہاں جا کر امریکی محکمہ انصاف کے جو لوگ ہیں اور اعلیٰ ترین جو وہاں پہ جو اس کے حکام ہیں، انہوں نے کچھ ڈاکیومنٹ سبمٹ کرائے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، اس بات کا اقرار کیا کہ ایلون مسک کی کمپنی کو آپ کچھ نہ کہیں، انہوں نے تو بڑی قومی خدمات ہیں ان کی، اور انہوں نے ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کا بہت ساتھ دیا ہے۔ تو جج صاحب نے پوچھا کہ ایسا کیا کیا ہے جو آپ ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ تفصیل سے ان کی خدمات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو تب یہ پتہ چلا کہ امریکی محکمہ انصاف نے بتایا کہ ایلون مسک کی جو کمپنی ہے اس کی مصنوعی ذہانت کا جو ٹول ہے گروک اے آئی، اس سے جڑا معاون سسٹم، اس کو استعمال کرتے ہوئے امریکی فوج نے ایران میں 2000 سے زائد حملے کیے، اور محض یہ 2000 سے زائد حملے محض 96 گھنٹے میں کیے، اور 96 گھنٹے میں ایران میں قیامت برپا کر دی۔ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے اس بات کو کوٹ کیا کہ مناپ کا جو اسکول تھا جہاں پہ 160 سے زائد بچے شہید کر دیے گئے، بچیاں، اور اسکول پہ بہت ہی خطرناک اور ہولناک قسم کا امریکہ نے حملہ کیا، میزائل وہاں پر داغا، اس میں بھی اس سسٹم کو استعمال کیا گیا، مصنوعی ذہانت کو استعمال کیا گیا، اور اسی کے ذریعے معصوموں کی جان لی گئی۔ اور اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ حملے مصنوعی ذہانت کو استعمال کر کے کیسے کیے گئے، تو اس کی تفصیل بہت ہی زبردست بھی ہوگی اور بہت ہی ہولناک بھی ہوگی، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا استعمال امریکی فوج نے کیوں کیا، کیونکہ پوری امریکی فوج مل کر بھی اتنے کم وقت میں اتنا کچھ پروسیس نہیں کر سکتی تھی جو ایک ٹول نے محض سیکنڈوں میں اور منٹوں میں کر کے دکھا دیا۔ سب سے پہلے اس ٹول نے مبینہ طور پہ ساری وہ سیٹلائٹ امیجز لیے، اس کے علاوہ تمام قسم کا ڈیٹا لیا، انٹیلیجنس کی رپورٹس لیں، اس کے علاوہ جس طرح کا بھی ڈیٹا اویلیبل تھا ان سب کو لے کر پروسیس کیا، اور اس کے بعد بتایا کہ کہاں پر حملہ کرنا ہے، کس وقت حملہ کرنا ہے، کس جگہ پر کتنے پہلے حملہ کرنا ہے، کس پر بعد میں حملہ کرنا ہے، کہاں پر کون سا ہتھیار استعمال کرنا ہے، کہاں پر کس فائٹر جیٹ کو بھیجنا ہے، کہاں پر میزائل داغنا ہے، کہاں پر محض ڈرون بھیجنا ہے، کس ہدف کو کس ہدف کے بعد نشانہ بنانا ہے، کس ہدف کو تباہ کرنے سے ایران کی کون سی صلاحیت ختم ہو جائے گی یا بری طرح متاثر ہوگی، اور کون سے شہر میں کس مقام پر کس جگہ پر کس وقت میں کتنا فیول استعمال کرتے ہوئے کس ذریعے سے حملہ
کرنا ہے کہ ایران کی کمر توڑ دی جائے. اور اس جب مصنوعی ذہانت کے ٹول کو استعمال کیا گیا تو اس نے ہزاروں ٹارگٹس لمحوں میں سامنے لا کر رکھ دیے اور بتا دیا کہ 2000 سے زائد ٹارگٹس کو ایران میں نشانہ بنانا چاہیے امریکی فوج کو, اور میں بتاتا ہوں کہ کس طرح نشانہ بنانا چاہیے. اور اس کے بعد اس نے ایک ایک تفصیل دینی شروع کی اور اس کی ایکوریسی حیران کن تھی. اور اس نے یہاں تک بتا دیا کہ جو آپ طیارہ بھیجنے جا رہے ہیں جس ہدف پہ وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو کتنا وقت درکار ہوگا, کتنا ایندھن درکار ہوگا اور کتنی دیر میں وہ واپس آ سکے گا. اس کے بعد جب یہ ساری چیز اس نے پلان کر کے دے دی اور یہ ساری چیزیں ایگزیکیوٹ بھی ہوئیں تو اس کے بعد اس مصنوعی ذہانت کے ٹول نے یہ بھی امریکی فوج کو بتایا کہ کون سا ہدف تباہ ہوا یا نہیں ہوا, کون سا ہدف کتنے فیصد تباہ ہوا. اس نے دوبارہ ساری سرچز کی, تمام سیٹلائٹ امیجز کو دیکھا, تمام چیزوں کو پڑھا جس طرح کا بھی ڈیٹا اویلیبل ہونا شروع ہو گیا تھا, اور ان کی بیسس پہ لمحوں میں فیصلہ کر کے بتایا کہ فلاں جگہ پر آپ کا حملہ بہت مؤثر رہا, فلاں جگہ پہ جو آپ نے حملہ کیا تھا وہ تھوڑا کم شدت کا رہا, اس پہ دوبارہ آپ کو حملہ کرنا چاہیے, کون سے ٹارگٹس کو کب نشانہ بنانا چاہیے اور کون سے ٹارگٹس ایسے ہیں جن کو آپ نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے اور اب آپ اس کو بھول جائیں, اب اگلے ٹارگٹس کی طرف جائیں, اور کون سے ٹارگٹس ایسے ہیں جن کو اب آپ دوبارہ ایک نظر اس پہ ڈالیں, ریویو کریں اور اس کے بعد دوبارہ ایک اٹیک پلان کریں. اب جو دوبارہ اٹیک پلان کریں اس میں وہ کس ذریعے سے ہوگا, ڈرون سے ہوگا, میزائل سے ہوگا یا فائٹر جیٹ سے ہوگا, یہ بھی اس ٹول نے بتایا. اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ اس کو کس وقت نشانہ بنانا چاہیے, کس موقع پہ نشانہ بنانا چاہیے اور کتنی درستی کے ساتھ نشانہ بنانے کے لیے کس طرح کا ہتھیار استعمال ہوگا, کس طرح کا ذریعہ استعمال ہوگا اور اس کو کس وقت نشانہ بنانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اگر ایران یہ بات کہہ رہا تھا کچھ دن پہلے کہ وہ ایلون مسک کی کمپنی اسٹار لنک اور اسپیس ایکس کے مفادات کو مشرق وسطیٰ میں نشانہ بنانے جا رہا ہے, اس کے سیٹلائٹس کو نشانہ بنائے گا, اس کے بہت سارے فیسلٹیز کو جو مشرق وسطیٰ میں واقع ہیں ان کو نشانہ بنائے گا, تو یہ کچھ اچنبھے کی بات نہیں تھی, کچھ عجیب نہیں تھا, کیونکہ ایران نے بہت ہی غور و فکر کے بعد, بہت ساری انٹیلیجنس رپورٹس کے بعد اس بات کو طے کیا تھا کہ اصل میں جو کردار ہے ایلون مسک, یہ ایران کے خلاف بہت ہی بھیانک طور پہ استعمال کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے, اور اس کی کمپنی کو $2.29 ارب کے ایوارڈ بھی, کانٹریکٹ جو تھے وہ بھی ایوارڈ کیے گئے تھے اور اس کو کانٹریکٹس دیے گئے تھے. یہ امریکہ کی فوج کے لیے بہت ہی آگے بڑھ چڑھ کر اس کی کمپنی ایلون مسک کی حصہ لے رہی ہے, ان کے لیے خدمات انجام دے رہی ہے اور اس کے بدلے اربوں ڈالرز وصول کر رہی ہے. اور اصل میں ایلون مسک ایک کمپنی کا سربراہ ہے, اور پہلی بار ایسا ہوا کہ جب ایران نے کہا کہ وہ ایک کمپنی کے CEO کے مفادات کو اور ان کی فیسلٹیز کو مشرق وسطیٰ میں نشانہ بنائیں گے تو لوگ تھوڑے حیران تو ہوئے, لیکن اس کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ بات بالکل ٹھیک تھی, کیونکہ یہ محض ایک کمپنی نہیں ہے, یہ اپنی ذات میں ایک فوج کا کردار ادا کر رہی ہے, فوج کو سپورٹ کرنے کا کردار ادا کر رہی ہے, اور اس کا کردار ایران جنگ کے حوالے سے بہت ہی بھیانک رہا. اور اسپیس ایکس نے اور اسٹار لنک نے ایران میں بغاوت کے لیے, وہاں پر انارکی پھیلانے کے لیے لوگوں کو انٹرنیٹ فری فراہم کیا. جو انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کیا گیا تھا ایران میں حالات کو قابو کرنے کے لیے, تو انٹرنیٹ اسٹار لنک کے ذریعے ملتا رہا, سیٹلائٹ کے ذریعے ایران میں بہت سارے لوگ اس کو استعمال کرتے رہے اور اس کو حکومت کے خلاف انہوں نے کھل کر استعمال کیا. اسی طرح جنوبی ایران میں ایک بہت بڑی واٹر فیسلٹی, پانی کے ذخیرے کو بھی تباہ کیا گیا, وہ بھی مصنوعی ذہانت سے تباہ کیا گیا. وہ بھی بعد میں پتہ چلا کہ جو گراک AI کا استعمال کیا گیا تھا اور اس کے ذریعے لوگوں کو پیاسا مارنے کی کوشش کی گئی تھی, بہت بڑے پانی کے ذخیرے پہ حملہ کیا گیا تھا. اسی کے بعد ایران کو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اسپیس ایکس اور اسٹار لنک کو بھی اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے جس طرح وہ دشمن کے طور پہ امریکہ کی فوج کو دیکھ رہی ہے, اور اگر امریکہ کی فوج کو لگام ڈالنی ہے تو اسٹار لنک کو لگام ڈالنی پڑے گی, اسپیس ایکس کو لگام ڈالنی پڑے گی, اور مصنوعی ذہانت کے ٹول گراک AI سے جڑے معاون سسٹم کو ڈالنی پڑے گی, کیونکہ اگر یہ چیز اس کے پاس برقرار رہی اور یہ خدمات اس نے مسلسل اپنے پاس استعمال کی اور جاری رکھیں تو ایران پہ مزید ہزاروں حملے بہت ہی کم وقت میں کیے جا سکیں گے. اور اسی لیے ایران نے ایلون مسک اور اس کی کمپنی کو کچھ دن پہلے اپنی ٹارگٹ لسٹ میں نمایاں کر کے ظاہر کیا, اور اس پر دنیا حیران ہو رہی تھی. لیکن اب یہ حیرانی ختم ہو گئی ہے, کیونکہ 2000 سے زائد حملے ایلون مسک کی کمپنی کے ٹول کو یوز کرتے ہوئے امریکہ نے کیے محض 96 گھنٹے میں, اور ہزاروں لوگوں کو زخمی کیا, بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی اور سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.